آج آپ کو پتا ہے وہ 6 ججز جو خط کا معاملہ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ کے دوران ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بار کونسل سے، سپریم کورٹ بار سے، جو اسلام آباد بار سے، مختلف جو بارز ہیں پاکستان کی، ان سے تجاویز مانگی ہوئی ہیں کہ یہ جو اب معاملہ درپیش ہے، 6 ججز صاحبان نے خط لکھا، خط کے اندر انہوں نے بتایا جناب اعلیٰ کہ جی ہمارے ساتھ یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں، ہمیں عام ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر پریشر کیا جا رہا ہے، کچھ کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ کچھ انہوں نے واقعات کو کوٹ کیا کہ یہ کچھ ہوا، تو اس کے اوپر پھر آج مختلف تجاویز ہوئیں۔ سب سے پہلے احسن بون صاحب اور ریاضت علی صاحب جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے کیا وہاں پہ تجاویز پیش کی، مکالمہ ہوا، جو بات کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سجیشن دینی ہے کہ ایک کو پنشمنٹ ملنی چاہیے اگر اس پروب کے بعد، تو ایک پریسیڈنٹ بنے گا، ایک ڈر ہوگا، ایک خوف ہوگا، بالکل عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو کا فورس اس کے انڈر میں ہونا چاہیے، جو کمپلائنس جس طرح وہ ماضی میں قاضی خود کمپلائنس کرواتے تھے، یہ ہمارے اسلامک ہسٹری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کہ ایک ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میز جو کیا ہے ہم نے جناب پہ چھوڑا ہے۔ بار اسٹینڈ بائی دی جوڈیشری فار دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اینڈ اٹس ویری الارمنگ when we say the cameras have been recovered from the bedroom of a judge. It's very unfortunate. Even what to talk of judge, I would say, even the probing into the personal life of any individual, that would be taken care of. کیسے ذرا بتائیں نا، وہی تو بات۔ جی میں گزارش، آپ چاہتے ہیں انویسٹیگیشن ہو یا نہ ہو؟ جی ہم چاہتے ہیں انویسٹیگیشن۔ تجویز آئی کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، اور سجیشن یہ تھی کہ سٹنگ جو ججز ہیں ان کے اوپر ایک مشتمل کمیشن بنا دیا جائے۔ احمد حسن صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہے، ان کا چیف جسٹس سے مکالمہ ہوا، انہوں نے کیا وہاں پہ آرگومنٹ پیش کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ جو ذمہ داری ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، وہ صرف آپ کے کندھوں پر نہیں ہے، یہ ذمہ داری جو ہے یہ تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ کی بھی ہے۔ ایک فرق ہے سر، ہمارا فرض ہے، جی جی جی، ہمارے کندھوں کی بات نہ کریں، جی جی، ہمارا فرض، آپ کا فرض ہے، آپ کا فرض نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کی اجازت سے ہمارا تھوڑا سا اختلاف اگر کروں، میرا بھی فرض ہے وہ پھر ٹھیک ہے، مگر آئینی فرض نہیں ہے۔ جی جی، آپ نے جو اوتھ تو نہیں لیا ہے نا جج بننے کے وقت، میں نے لیا ہے۔ جی بالکل، تو یہ میرا فرض، اس میں میری دو رائے نہیں کہ میں آج انڈیپینڈنٹ بیٹھنا چاہتا ہوں یا نہ بیٹھنا چاہوں، صحیح، آج پریشر میں آنا چاہتا ہوں یا نہ آنا چاہوں۔ یقیناً آپ بھی مجھے پریشر ڈالیں گے اپنے دلائل سے، انٹلیکچوئل پریشر ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ ڈانٹ ڈپٹ کے مجھے پریشر ڈالیں، بہت سارے پریشر ہو سکتے ہیں۔ تنخواہ ہمیں ملتی اسی بات کے لیے، ہم اپنے ہیروز کو کیوں نہیں سراہ ہیں؟ جابر آئے، انہوں نے کہا آپ میرے تابع ہوں گے، آئین کے نہیں، آپ پی سی او پہ اوتھ لیں گے، انہوں نے کہا شکریہ، خداحافظ، میں جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ نہ کہیں کہ سب برابر ہیں، پھر وہ جو دوسرے لوگوں نے فیصلے لکھے ان کی آپ وقت دیکھ لیجئے۔ جسٹس اطہر منالہ صاحب کافی جو ہے اس کیس کے دوران وہ ایکٹیولی اس میں وہ جو ریمارکس ان کے ہم سن رہے ہوتے ہیں، سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ایک ایشوز ہمارے سامنے ہے یہ صرف ایک ہائی کورٹ کی طرف سے نہیں ہے، پاکستان کے تمام ہائی کورٹ کی طرف سے یہ معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب یہ وہ سن رہے تھے کیس، تو انہوں نے بھی ریمارکس پاس کیے۔ System کو ڈیولپ کرنا، two things is missing in our system. One, that we've never taken action against compromised judges. If we'd thrown out the first compromised judge, things would have been much different. We live with them. Number two, if any judge stands up, then the whole judiciary must unite and stand behind him. The system doesn't cater to that. We ignore him, we do not stand behind him. کوئی ایسا سسٹم ہو جس طرح آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے، سارے وکیل کے غلط بات بھی ہو اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ ہمارے خلاف، ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ سو ہمیں کوئی سسٹم بنانا ہے that we stand for a judge who stands for the right. One judiciary stands behind it. کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ، میرے کسی جج کا کچھ نہیں کر سکتے اگر ساری جوڈیشری اکٹھی کھڑی ہو جائے۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، ابھی تک یہ جو کیس چلا ہے، بات تو یہی ہے کہ اگر ججز صاحبان جس طرح سینئر پیرو جج جو آئندہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ
जजेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि यही हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम जो जुडिशरी के लोग हैं, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लो जुडिशरी हों, हाई कोर्ट्स हों, जो है सुप्रीम कोर्ट हो, कि हमने इनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी हिफाजत हमारे ऊपर लाजम है। नहीं, उसमें कोई यानी टू ओपिनियन तो है ही नहीं। जो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं, जो मंसूर अली शाह कह रहे हैं, और जो बाकी जजेस साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत अहम बात की है कि तमाम हाई कोर्ट्स ने यही कहा है कि मुदाखलत हो रही है। उसके बाद क्या मतलब सारे जज झूठ बोल रहे हैं। और आपका खाबर गुमन साहब, प्रॉब्लम ये है, आप गलत को गलत और सही को सही करने को चाह रहे हैं। आप अब सफे बांध के लूट और प्लंडर, चोरी और डाका, और उसमें हर चोरी किस्म का डाका इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस शामिल है, आप उसके पीछे खड़े हैं। आपने यहाँ ऐलान कर देना पाकिस्तान में हर तरह की करप्शन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। आइन और इस्लामी जमहूरिया के आइन और कानून में पक्की तरमीम कर दें। जो ज़्यादा करेगा लूट मार, जो ज़्यादा डाका मारेगा, खा वो वोट का डाका हो या दूसरा, उसको हम ज़्यादा बड़ा ओहदा देंगे। अगर आपके यहाँ ये पॉलिसी है तो फिर हम नहीं बोलेंगे। भाई हम चाहते हैं कि सारे इकट्ठे हों करप्शन के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, जराइम पेशा लोगों के खिलाफ, और जो अवाम के हकूक पर डाका डालें उनके खिलाफ। आपका तो एजेंडा ही कुछ और है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा कोई अदारा है? 3 मुअज़्ज़ज़ जज ने फैसला कर दिया है, और वो बहुत बड़ा तमाचा है। अगर आप समझे, आपने आए बाएं छाएं करके उससे निकलना चाहते हैं, तो मेरा और आपका मौका मिल नहीं सकता।